الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري وأذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص حرابید کامل کاملا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ فضل و کرم ہے الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کے محبوب علیہ السلام کی عظیم الشان اور وہ شان جس تنے تنا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پہ رکھا تو الحمدللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور کے غلام ہم سب اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں کہہ دو الحمدللہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے کیونکہ وقت کم ہے آپ ہی کے پروگرام کے بعد آپ ہی کے شہر میں ایک اور جگہ حاضر ہونا ہے اور پھر انشاءاللہ اولاد غوث اعظم سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے عرس پر حاضری ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات سے مجھے مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہے اور بیان 10 منٹ کا ہو یا 2 گھنٹے کا ہو اصل مقصد ہے پیغام اور ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ اور میں اس وقت حضور کی بات کر رہے ہیں واللہ ہماری اوقات نہ تھی یہ مدینے والے مصطفیٰ نے ہم پر کرم کیا تو ہم نے ان کی بات کی ہے آواز آنی چاہیے بولو نا سبحان اللہ آپ بتاؤ نا ہم جس ملک میں رہتے ہیں
ہم جس صوبے میں رہتے ہیں تو یہاں کیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کے علاوہ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں. لیکن کوئی فنا زندہ باد، کوئی فنا زندہ باد، کوئی فلاں کی بات، کوئی فلاں کی بات، کوئی فلاں کی بات، کوئی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کس کے گن گا رہا ہے. اے ٹنڈو الہیار میں بیٹھنے والوں، یہ آپ پر کرم نہیں ہے کہ میرے آقا کریم نے سب کے نعروں سے بچا کر اپنا نعرہ آپ سے لگوایا ہے؟ بتاؤ نا، ہم نے کوئی مانگی تھی اللہ سے دعا ماں کے پیٹ میں؟ ہمیں کوئی پتا تھا اے اللہ جب تحریک لبیک آئے تیرے محبوب کے ناموس کی بات ہو تو اس وقت ہمارے منہ سے لبیک کی بات نکلے؟ ہمیں کچھ پتا تھا؟ کروڑوں لوگ گھوم رہے ہیں، مسلمان گھوم رہے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں اور کن کو چھوڑ کر کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ کرم ہے صرف رب العالمین کا اور اس کے محبوب کا کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہم نعرہ بھی انہی کا لگاتے ہیں، بات بھی انہی کی کرتے ہیں. یہ کرم کی بات ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے توفیق دی، بہت توجہ رکھیے گا، جتنے سیکورٹی والے ہیں اسٹیج پر ہمارے ذمہ داران موجود ہیں، وقت کم تھا اس لیے میں تعریف اور آپ کا تعارف نہیں کروا سکا. بس اتنا کہہ دوں کہ اس اسٹیج سے لے کر آپ جتنے موجود ہیں سب مجھ سے کئی گنا زیادہ عزت والے ہیں اور آپ کے جوتے میرے سر پر ہیں کیونکہ آپ حضور کے غلام ہیں. ہمارے ایک ایک کارکن، ہمارے ایک ایک ذمہ دار، آپ جتنے حضور کے غلام موجود ہیں، آپ کو لاکھوں کروڑوں سلام، کیونکہ آپ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں اور حضور کی محبت کے اندر الحمدللہ آپ یہاں پر جمع ہیں. میں آپ کو جو جملہ دینے جا رہا ہوں بڑی توجہ رکھیے گا. دیکھو امیر المجاہدین علیہ الرحمہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں صرف 3 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا نا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. الحمدللہ ہم نے تو لاکھوں مرتبہ کہا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ہم نے تو لاکھوں مرتبہ کہا اور سنا ہے نا بلا مبالغہ. جو 3 مرتبہ کہہ دے نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ حضور دنیا تو دنیا جنت میں بھی میں حاضر ہے. تو جب اے ٹنڈو الہیار میں بیٹھنے والے حضور کے غلاموں سنو میری بات پر توجہ دو. جب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو توفیق دی نا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم سمجھو تو صحیح، یہاں ہر ایک نون میم چین جتنے بھی لوگ ہیں سب لگے ہوئے ہیں کہ پھر سے ہمیں اقتدار مل جائے اور پھر ان غریب عوام کو خون چوسیں. کیا ہے 76 سال میں ان کے پاس؟ بتاؤ نا. آپ کے پاس اب تک پینے کے لیے صاف پانی نہیں، بجلی کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا، آپ کے پاس روڈ نہیں، آپ کے پاس تعلیم نہیں، آپ کے پاس خوراک نہیں، کچھ نہیں. 76 سال میں ان اشرافیہ کے عیاشیاں ہیں اور غریب بیچارہ قرضوں کی وجہ سے IMF کے ٹیکس کا شکار ہے اور بیچارہ غریب سے غریب ہو رہا ہے. اور کیا ہے آپ کے پاس؟ پھر یہ نیچ قسم کے حکمران پھر یہ اس پر آنا چاہ رہے ہیں. کوئی قوم کو کیا بات کر رہا ہے؟ تبدیلی کا مزہ قوم نے اب تک چکھ لیا نا. بات یہی کہتے تھے امیر المجاہدین کہ جو حضور کا نہیں ہے نا وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا. جس میں غیرت ہوتی نا وہ رسول اللہ کے لیے پہلے بولتا ہے کیونکہ کلمہ نبی کا پڑھا ہے نا. چرسی شرابی بھی بندہ ہو لیکن حضور کی بات آتی ہے نا وہ بیدار ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی نسل کے لوگ ہیں کہ رسول اللہ کے لیے غیرت نہیں جاگتی. اندازہ لگاؤ. پھر آپ نے دیکھا ہمارے چیف جسٹس کو، یہ فائز عیسیٰ کو دیکھا آپ نے؟ کتنا بڑا بے غیرت اور ملعون آدمی ہے. کہتا ہے کہ آئین پہلے ہے اسلام بعد میں ہے. یہ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان حرام خوروں کا کیا تعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان سے؟ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے. پھر اس سے یہ تکلیف ہو گئی کہ یہ خادم حسین رضوی کو حافظ کیوں کہتا ہے؟ اب میں نے کہا تو چپڑاسی سے بھی بدتر ہے. امیر المجاہدین کی بات کرتا صرف حافظ نہیں، یہ محافظ قرآن بھی ہے اور اللہ نے وقت کا امام علی کامل بھی بنایا ہے. چورے چمار اور چورے بغیرت تو 2024 میں چند مہینے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد غلط ہوگا، تجھے برابر گلی میں بھی کوئی سلام نہیں کرے گا، لیکن انشاءاللہ قیامت تک امیر المجاہدین جو گھٹن بھی چمکتا رہے گا، لبیک کے نعرے بھی لگتے رہیں گے.
سنو، یہ 3 پیغام میں نے آپ کو دے دیے ہیں. کیا کیا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا بات، کیا بات. سنو، یہ جنرل مشرف بھی تھا، جنرل فیض بھی تھا، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے امیر المجاہدین کے ساتھ ظلم و ستم کیا. کہاں گئے لوگ؟ بابا جی کو دیکھو، آپ کی تحریک کو دیکھو. اس لیے کہ حضور کے دین کی پاور ہے، کوئی ہماری پاور نہیں، حضور کے دین کی پاور ہے. میں نے آپ کو پہلا پیغام دیا کہ جب حضور کے کرم سے ہم ان کی بات کر رہے ہیں نا، مر جانا لیکن انہی کی بات کر رہا ہوں. بولو انشاءاللہ یار. دوسرا پیغام میں آپ کو گنوا بھی دوں نا، آپ کو ذہن میں آپ نے کیا سنا. دوسرا پیغام میں نے آپ کو دیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں ماننا ہے، اور حضور کی وجہ سے سب کو ماننا ہے. کوئی بھی رشتہ ہو، پہلے رسول اللہ ہے، اس سے پوچھنا ہے تو حضور کے لیے کہاں کھڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور کے لیے کہاں کھڑا ہے؟ جو نبی کے لیے کھڑا ہے، پھر وہ ہمارا امام ہے، پھر وہ ہمارا سب کچھ ہے. اور جس کا دل حضور کے لیے نہ تڑپے، اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے ناموس کے لیے، حضور کے دین کے لیے اگر وہ بات نہ کرے، تو کوئی بھی رشتہ ہو وہ ہمارے جوتے پر ہے. کلمہ حضور کا پڑھا ہے، کلمہ قبر میں وہی آئیں گے، ان کو ماننا ایمان ہے، ان کو جاننا ایمان ہے، ان کی بات آگئی، بات ختم. دیا کہ جو نبی کا نہیں وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، جو نبی کا نہیں. اب سنو میری بات، آخری بات آپ کو عرض کروں. یہ وقت ہے نا، یہ وقت، یہ فیصلے کا وقت ہے. یقین کرو یہ باتیں غوث پاک کا کرم ہے کہ آپ تک ہو رہی ہیں باتیں. میں نے پیغام ہی دیا آپ کو، یہ فیصلے کا وقت ہے. کس کا وقت ہے؟ جواب آنا چاہیے. آج آپ فیصلہ کر لیں، اور جو فیصلہ آپ کرو گے نا، اس پر آپ کی برزخی زندگی، برزخی زندگی کہتے ہیں جو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی، وہ قبر کی طویل ترین زندگی، اور آخرت میں تو ختم ہی نہیں ہے. اس کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہوگا. وہ فیصلے کا وقت آج یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. کھلی بات ہے، مجبوری ہے، فلانا ہے، دماغہ ہے، اگر ہے، مگر ہے، حالات ہیں. یہ کبھی بھی شریعت مطہرہ میں قابل اعتماد رہی نہیں ہے باتیں. یہ منافق کرتے ہیں باتیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آج وقت ہے. خود چاروں طرف سے دشمنان اسلام حضور کے دین پر حملہ آور ہے. جملہ سنیے گا، چاروں طرف سے اس وقت اسلام کو دشمنوں کا سامنا ہے. حضور کے دین کو دشمن نشانہ بنا رہے ہیں. حضور کی شان، ناموس، ختم نبوت پر لوگ حملہ آور ہیں. آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ آپ نے کیا مقابلے میں آنا ہے یا خاموش رہ کر کوفی بننا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مقابلے کا وقت ہے، لیکن جو انشاءاللہ صحیح فیصلہ کر گیا، یہ جو بقیہ زندگی ہے نا، اس میں بھی وہ پھلے گا پھولے گا. اور جب جنازہ اٹھے گا تو فیصلہ ہوگا کہ عاشق کا جنازہ کیسے دھوم سے نکلتا ہے. کھلی بات کر رہا ہوں، یہ صرف الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ فائنل مقابلہ ہے. قادیانی، حضور کے دین کے دشمن، غدار، ہم پر قابض، حضور کے دین کو اس ملک میں نہ آنے کے لیے لبرل طاقتیں سرگرم، اشرافیاں سرگرم، سب کو ایک ایک ٹاسک دیا ہے کہ دین نہیں آنے دینا. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. یار صرف ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی روزی روٹی کی فکر ہو؟ یہ مومن کی زندگی تو نہیں ہے. کام کاج وہ ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ گنبد خضرا پر ہوتی ہے کہ یار میرے آقا کی بات. ہماری زندگی کیا ہے اگر ہم صبح ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، رات کو آ کے سو جاتے ہیں؟ یہ عاشق کی زندگی نہیں ہوتی.
اور زندگی ایک بار ملی ہے. 55 سال کے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے اور ایک طرف بابا جی کا جنازہ اٹھا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک طرف ممتاز قادری کا جنازہ اٹھا, ایک طرف حضور کے دین کے غلاموں کا جنازہ اٹھا. تو اس وقت چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے. حالات کوئی اچھے نہیں ہیں, اور پہلے بھی کب اچھے تھے؟ حالات ٹھیک ہوتے تو بدر ہوتا, حالات ٹھیک ہوتے تو کربلا ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو مومن کے لیے مرتے دم تک امتحان ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا اب وہ کہاں کھڑا رہتا ہے, کس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. یا حسینی بنتا ہے, یا یزیدی بنتا ہے, یا کوفی بنتا ہے. فیصلہ اس نے کرنا. آپ نے اب عملی طور پر کام کرنا ہے, ایکٹیو ہونا ہے. یار حضور کے دین پر حملہ ہو تو ہم یہ کہیں کہ یہ حضور کا دین موجود ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کو حملہ کرنا اس پر کر. دین حضور کا کتنا پیارا ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. یار آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لو کہ جب ہماری روح نکل جائے گی اس وقت بھی حضور کے دین نے ہماری کیسی مدد کی ہے کہ کہا یہ مجھے مانتا تھا, اس کو نیم گرم پانی سے غسل دو, بیری کے پتے ڈالو, اس کی کفن پہ خوشبو ملو, اس کو دھولے کی طرح تیار کرو کہ یہ قبر میں دیدار مصطفیٰ کرنے والا ہے. پھر اس کو یہ اسلام نہیں تو سکھایا, کوئی اور مذہب میں ہے ایسی رخصتی دنیا سے؟ غور کرو. پھر کہا اس کا سب چہرہ, ان کا نعرہ لگائیں. کروڑوں لوگوں میں ہمیں چنا کہ ہم نے کسی غیر کا نعرہ نہیں لگایا, کسی غیر کی بات نہیں کی, کسی اور کے پیچھے نہیں بھاگے, کسی غیر کے جھنڈے نہیں اٹھائے, فلاں زندہ باد فلاں مرد آباد کے چکر میں ہم نہیں پڑے. ہم نے مدینے والے کی بات کی ان کے کرم سے. لہٰذا آج کی گفتگو کا پہلا میسیج یہ ہے کہ اب گردن تو کٹ جائے لیکن رسول اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنا. بلند آواز سے, بلند آواز سے, یا رسول اللہ لبیک لبیک. آواز آنی چاہیے. میں نے اس لیے بات کی کہ بہت سے لوگ, بڑی توجہ رکھنا, بہت سے لوگ آفر دیکھ کر 2-4 ہزار روپے کی وجہ سے, دنیاوی لالچ کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن غور کرنا, جسے مصطفیٰ چن لے اور جسے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے یہ توفیق مل جائے, اب اس کے بعد کوئی پیٹ پھیرتا ہے تو دنیا میں بھی تباہ ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے. اس لیے لبیک والوں, اس سے مراد صرف ٹی ایل پی میں ہونا نہیں ہے, جتنے بھی حضور کے غلام موجود ہیں جو رسول اللہ سے عشق و وفا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو حضور کا سچا غلام ہے وہ تحریک لبیک سے محبت تو ضرور کرے گا, کیونکہ یہ ہے حضور کے لیے, اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں. میں اس لیے آپ کے سامنے آج کی گفتگو کے اندر یہ پہلا میسج دے رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی بڑی مختصر ہے. جملہ یاد رکھنا, کتنے سال زندگی کے گزر گئے خبر بھی نہ ہوئی, بقیہ جو زندگی بچی کچی ہے وہ بھی گزر جائے گی اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. لیکن جب ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آئے تب تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یہ سوال کرتے رہنا ہے کہ مولا جیسے تو نے اپنے فضل سے ہمیں آج توفیق دی کہ ہم صرف تیرے محبوب کی بات کر رہے ہیں, اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اور پھر ہمارے بعد ہماری نسلوں کو بس یہی توفیق دینا کہ ہم جن کے امتی ہیں ان کی بات کریں اور ان کا نعرہ لگائیں. بس پکی بات ہے, بولو انشاءاللہ. حضور کی بات ہو گئی. کوئی بولے یار آپ میری بات تو سنو, آپ کو ہم نوکری دیتے ہیں, آپ ہماری بات تو سنو,
آپ کے ہم مسئلے حل کرتے ہیں، ان کو کہنا تجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، میرا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے ٹنڈو الار میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ربانی بھائی ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ ایک سوال ہے میرا، کوئی ایک بندہ آپ نے اپنے پورے شہر میں ایسا دیکھا ہے کہ جس نے بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا؟ کوئی ایک بندہ دیکھا ہے آپ نے؟ سب کا جواب نہیں ہے، میں اردو میں بات کر رہا ہوں، اردو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے جس کو 2-3 دن تک کھانا ہی نہ ملا ہو اور پھر اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، کہ اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو کیونکہ اس کا پیٹ اور پشت جب کمر ملے گی تو سکون ملے گا، کیونکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ کوئی ہے ایک بندہ؟ کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف پہننے کے لیے ایک شلوار ہو، باقی قمیص بھی نہ ہو اس کے پاس پہننے کے لیے؟ کوئی ایک بندہ ایسا دیکھا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سے صحابہ ہیں کہ جن کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کے لیے روٹی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ حضور کے ایسے بھی صحابہ ہیں کہ کل سرمایہ ان کے پاس ایک چادر ہے، ایک چادر وہی پہننی ہے، وہی فریش کرنی ہے، وہی پہننی ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور کی بات آتی عرض کرتے یا رسول اللہ کھانے کے لیے نہیں ہے تو کیا ہوا، پہننے کے لیے تو نہیں کیا ہوا، آپ کا دامن جو میرے ہاتھ میں، حضور حکم کریں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہماری مجبوری تھی، ہماری مجبوری ہے، کیا کریں، گھر بھی ہے دنیا بھی ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ سے وفا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یار ان صحابہ کرام کو، اہل بیت کو ہم کیسے منہ دکھائیں گے کہ یار روٹی کے پیچھے بندہ اپنے مشن کو چھوڑ دے؟ ارے روٹی تو اللہ رب العالمین اس جہاں میں کتوں کو بھی دے دیتا ہے، تو روٹی کے لیے بندہ اپنا مشن چھوڑ دے؟ بندہ روزگار کے لیے اور کاروبار کے لیے اور 2-4 ہزار کے فائدے کے لیے اور موٹر سائیکل کے لیے، اس کے لیے بندہ کیا حضور کے رشتے پر سودا کرے؟ پھر کیا ہم نے کلمہ پڑھا یار، پھر کیا ہم نے رسول اللہ سے وفا کی؟ میں جب سنتا ہوں نا کہ فلاں بستی میں قادیانیوں نے راشن دیا، فلاں بستی میں قادیانیوں نے نوجوانوں کو آفر دی کہ ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے، ہم آپ کے بچوں کو فری تعلیم دیں گے، تو الیاذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے قادیانیوں کو اختیار کیا۔ ہم نے کہا چھوٹ ہے تم پر اور ہم لعنت کرتے ہیں۔ ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ سب آپ ہی کے سب کے ملا ہے، حضور اگر آپ کی خاطر ہمیں جیل میں بھی جانا پڑے اور بھوکا بھی رہنا پڑے تو رہ لیں گے، لیکن میرے آقا آپ کی عزت اور آپ کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضور کی بات ہو گئی، بات ختم ہے یار، ہم رسول اللہ کے غلام ہو گئے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی یار۔ پتہ ہے رب مال و دولت تو دشمن کو بھی دے دیتا ہے، محبوب کی محبت چن چن کے دیتا ہے، یہ سب کو نہیں ملتی۔ تو میں اس لیے آج کی گفتگو میں پہلا میسج آپ کے لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ آگے الیکشن آنے والے ہیں نا، یہ پھر چوڑے چمار نکلیں گے لوگ، پھر یہ پبلک کو لالی پاپ دینے کے لیے، اس کو سمجھیں آپ؟ تو آپ بڑے دھڑلے سے سینہ چوڑا کر کے علی الاعلان ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ اب ہمیں تم روٹی، کپڑا، مکان، کاروبار، بجلی اس کی لالچ مت دو، تم پوری دنیا بھی ہمارے قدموں میں رکھ دو تو بھی ہم دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ یا رسول اللہ 76 سال میں تو کچھ نہیں ملا،
کچھ نہیں دیا. تو یہ جملہ سن لو میری بات غور سے, اور یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ یہ سب کو پہنچانی ہے بات. سب ڈھیلے آواز نہیں نکالتے یار, حضور کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں نا بھائی. سنو, بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, اسٹیج والوں کی بھی توجہ. جو اپنے نبی کا نہیں ہوا نا وہ آپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیا بولا میں نے؟ جو اپنے نبی کا نہیں ہے نا وہ آپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ بولتا ہے اگر قوم کی بات کرتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے اگر پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہے. 76 سال میں ہمیں اور ہمارے آبا و اجداد کو کیا دیا, کیا بات کی؟ میں تو کہتا ہوں اگر یہ کچھ دے بھی دیتے نا تو بھی ہم جوتے پہ رکھتے, کیونکہ ہمارا سوال یہ تھا, بتا رسول اللہ کے لیے تم کہاں کھڑے ہو؟ معیار حضور کی ذات ہے. ہمیں جسے ماننا ہے, ہمیں چاہے ہمارا استاد ہو, چاہے ہمارا مرشد ہو, چاہے ہمارا دوست ہو, یہاں تک کہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے, سب رسول اللہ کی وجہ سے ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ معیار بنا لو اپنا. ہمیں کسی سے پوچھ کر حضور کو نہیں ماننا, ہمیں کسی کے کہنے پر حضور کو نہیں ماننا, حضور کی وجہ سے سب کو ماننا ہے. یہ دوسرا میسج ہے. پہلا میسج کیا ہے کہ رسول اللہ کی بات ہوگی گردن بھی کٹ جائے گی, اسی مشن پہ رہیں گے. اور آپ تو لکیر کے فقیر, ہم نے کہا بالکل اسی لکیر کے فقیر ہے جو سیدھا مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے. پھر یہ جملہ یاد رکھیں یار, اختلاف کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, اختلاف کے علاوہ بات کرو. آپ مجھے بتاؤ یار, دل سے بتاؤ, آپ سب سمجھدار لوگ موجود ہو, روٹی کھاتے ہو, اناج کھاتے ہو, بتاؤ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اور ہمارے سیاسی لیڈر جتنے بھی گیدڑ گھوم رہے ہیں, پارٹیاں, یہ کیا کر رہی ہیں؟ سب کو شوق ہے, کوئی کہہ رہا میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے, کوئی کہہ رہا میں خود بن جاؤں, کوئی کہہ رہا میری بیٹی بن جائے. اسی چکر میں لگے. جواب دو یار, سمجھو اس کو, سمجھو. اور دیکھو ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, لیکن یار وہ اس خوبی کا مجھے جواب دے دے اور اس پر نظر رکھے کہ ابھی جو امیر المجاہدین کے شہزادے امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے جو خطاب کیا ابھی فلسطین کا جو عظیم الشان اظہار یکجہتی کے لیے جو اسلام آباد میں مارچ نکلا, اس میں جو حضرت نے اتوار والے دن بات کی کہ الیکشن لڑنا جب ہوگا لڑ لیں گے, اس وقت یہودیوں سے لڑنے کا وقت ہے. یار اتنی بڑی بات کون کرتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی قوم کو اگر مخلص آدمی سمجھ نہ آئے تو پھر افسوس نہیں ہے. ان نے مدد کی کہ اس کو جب اٹھاؤ تو کاندھے پر اٹھانا, کہ یہ مجھے مانتا تھا. گڑھے میں پھینکنا نہیں ہے مرنے کے بعد, غسل سے لے کر صفائی سے لے کر کہاں تک. پھر کہا اس کا جنازہ پڑھو. پھر یہاں تک دین نے بات کی کہ آہستہ آہستہ ایسے انداز میں لے کے چلو کہ جو مجھے مانتا ہے نا اسے پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تکلیف نہ ہو. اس کے بعد قبر کے اندر کیسے اتارنا ہے, قبر میں اس کا چہرہ کیسے رکھنا ہے, پھول کی پتیاں اس پر بچھانی ہے, یہاں تک دین نے مدد کی. میرے پاس تو موضوع یہ طویل تھا, میں نے صرف 1 منٹ میں بات کی. کبھی غور کیجئے گا دین نے کیا دیا ہے. پھر یہاں تک حضور کے دین نے بات کی. اب تو سب چلے گئے نا ہمیں دفنا کر, کوئی ہمارا چوکیدار نہیں ہے نا قبر پہ. دین کہتا ہے قیامت تک خبردار اس کی قبر پہ پاؤں مت رکھنے, یہ مجھے مانتا تھا. قیامت تک قبر کی بھی حفاظت کی ہے تو حضور کے دین نے کی ہے. اور آج قوم کے پاس دین کے لیے ٹائم ہی نہ ہو. ان لبرلوں کو دیکھو آپ, ہر قسم کا منجن بیچ رہے ہیں. ان سیاستدانوں کو دیکھو, کوئی کہہ رہا ہے 50,000 روپے نوکری, کوئی کہہ رہا ہے 50,000 روپے منصور کی تنخواہ, کوئی کہہ رہا ہے 300 یونٹ بجلی فری, کوئی کہہ رہا ہے یہ کیونکہ انہیں پتہ ہے نا قوم کو یہی چاہیے. لیکن امیر المجاہدین نے فرمایا نہیں, قوم کو حضور کا دین چاہیے. تو دین ہوگا تو سب کچھ ہوگا. اور یار ہم اس لیے جی رہے, تو آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ووٹ کے ذریعے بھی, نوٹ کے ذریعے بھی, سپورٹ کے ذریعے بھی, خلوت میں جلوت میں ہر اعتبار سے ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر سب کو کہنا ہے میں حسینی ہوں, میں حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہوں. جب چور ڈاکو اور شرابی کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے میں نہیں شرماتے تو آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیوں شرماتے ہو؟
بڑی دلیری کے ساتھ کھل کر پورے کنوے میں جتنے آپ موجود ہو نا، آپ سب امام ہو. ایک ایک آدمی امام ہے، ایک ایک آدمی رہنما ہے. اسے گلی گلی کے اندر یہ بات پہنچانی. بہت ہو گیا، اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے. ہم انشاءاللہ حضور کے دین کا کام کریں گے اور حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کوشش کریں گے. لبرل، سیکولر، اشرافیہ، یہ مذہبی جماعتوں کے علاوہ جتنی سیاسی جماعتیں سب مل کر حضور کے دین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کردار ادا کریں گے. حضرت بلال حبشی کو بھی مکے کی گلی میں گھسیٹا جا رہا تھا نا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بلال آزاد کب ہوں گے، کعبے میں داخل کب ہوں گے. چھت پہ چڑھنا تو دور کی بات ہے، چابی تو ابو جہل کے پاس تھی، لیکن بلال اپنے مشن پر قائم رہے. ابو جہل کو دین نے ذلیل کر دیا اور بلال کو غلامی سے اٹھا کر کعبے کی چھت پہ پہنچا دیا. تو انشاءاللہ جب آپ اور میں مخلص ہو کر اپنا 200% کام کریں گے تو انشاءاللہ آج گلی میں نعرے لگ رہے ہیں، کل ہر اعلان میں لبیک کے نعرے ہوں گے. ختم نبوت کی بات. آخر میں میں نے ابھی تک بات نہیں کی، آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر جو یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ اسے قبول کریں تو سرکار کی بارگاہ میں غوث اعظم اور سیدنا سخی کا وسیلہ پیش کر کے ہم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک کا نعرہ لگانے کے، یا رسول اللہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور آپ کے دین پر اور آپ کی عزت پر حملہ آور ہے. یا رسول اللہ آپ مجھے چن لیں، ہمارے بچوں کو چن لیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے. جینا بھی آپ کے لیے ہے، مرنا بھی آپ کے لیے ہے. لبیک یا رسول اللہ، سنو آخر میں ایک اعلان. قاسم عشق مصطفیٰ امیر المجاہدین ولی کامل علامہ خادم حسین رضوی الرحمٰن کا سالانہ عرس آ رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ جس بھی مقصد سے پہنچو گے نا انشاءاللہ بابا جی کے صدقے اللہ آپ کو کامیابی دے گا. تو اے ٹنڈو الہار والو، پیسوں کی اور مجبوریوں کی باتیں مت کرنا. ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں حضور کی محبت کا جام پلایا. واللہ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی کو ماننا کیسے ہے، نبی سے وفا کیسے کرنی. ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے بتایا کہ کلمے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. تو سب حضرات نے 19، 20 اور 21 نومبر لاہور میں امیر المجاہدین کے مزار پر جو 3 روزہ عظیم الشان عرس ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ حضور کے غلام پہنچیں گے. آپ نے اپنا ہر کام چھوڑ کر رسول اللہ کے سچے عاشق اور عاشقوں کے امام ولی کامل کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے آپ نے ضرور پہنچنا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں. کوئی کہہ دے یار آپ لاہور چلو 1-1 لاکھ روپے ملیں گے، پورا ٹنڈو الہار پہنچ جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امیر المجاہدین کے عرس پہ پہنچو، رسول اللہ کی نگاہ کرم ملے گی. بس انہیں جانا. ابھی سے ذمہ داران کو بولو بسیں بک کرائیں، ٹرین کرا پائیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، کیونکہ ولی کامل ہیں اور میرے مصطفیٰ کے منظور نظر ہیں. ان کی چوکھٹ پر پہنچو گے، ان کو سلام پیش کرو گے، ان کی نگاہ کرم مانگو گے. دنیا کے مسئلے تو فوراً حل ہوں گے، سب سے بڑھ کر نگاہ مصطفیٰ نصیب ہوگی. بس انہیں جانا، نہ رکھا غیر اس سے کام، للہ الحمد. دنیا سے مسلمان گئے. کس نے ابھی نیت کی کہ میں انشاءاللہ بابا جی کے عرس میں جاؤں گا؟ دل سے بتا، زبردستی نہیں. ہاں کیوں جاؤ گے بھائی؟ حضور کے لیے. کیا ملے گا؟
رسول اللہ کی نگاہ کرم ملے گی. انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ حضور کی محبت کا جام پلایا. آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے. کیا چاہتے ہو کہ دنیا میں جیسے بابا جی سے ہم وابستہ رہے، قیامت کے دن جب وہ حضور کے دامن میں ہو تو ہم بھی ان کے قریب پہنچ جائیں. اللہ نے ہمیں لیڈر کیسا دیا؟ یہ جتنے چوڑے چمار گھوم رہے ان سے پوچھو تمہارے جو جتنے لیڈر ہیں، قائد ہیں، تم ان کے ساتھ مرنا چاہتے ہو، اٹھنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں، یہ صرف دنیا کی بات ہے. ہم نے کہا الحمدللہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اٹھا تو خادم الصلیفی کے قدموں میں اٹھا، تاجدار ختم نبوت. بولو میں حاضر، رات 2 بجے بھی حاضر، صبح 9 بجے بھی حاضر. ارے آپ کو نہیں آنے دیں گے، ارے ایجنسیاں اس پر ہاتھ رکھی ہوئی ہیں، ارے آپ کو. ہم نے کہا حضرت بلال والی بات یاد رکھنا. سب کچھ ابو جہل کے پاس تھا، بلال تو غلام تھے، ان کی توجہ مالکوں پہ تھی. جس تنظیم پر جس نے ہاتھ رکھا ہمیں نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے لبیک والوں پر مصطفیٰ کا دست مبارک ہے. اور بابا جی کہتے ہیں نا ہم نہیں، تمہارے بچے، ہمارے بچے ہی تو ان کے بچے. انشاءاللہ دین تخت پر آنا ہے. ولی کامل نے کہا ہے بہت جلد انشاءاللہ حضور کے دین کا سورج طلوع ہوگا اس ملک